بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ آرمینیا اور آذربائیجان لیسر نون کنٹریز ہیں، یعنی ان کے بارے میں لوگوں کو زیادہ معلوم نہیں اور نہ ہی انہیں خبروں میں زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر گزشتہ ہفتے کی عالمی میڈیا کی ہیڈ لائنز کو اٹھا کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ دونوں ممالک مسلسل زیر بحث ہیں۔ بی بی سی ہو، واشنگٹن پوسٹ ہو، نیو یارک ٹائمز ہو، الجزیرہ ہو، گارڈین ہو، کوئی بھی عالمی میڈیا آؤٹ لیٹ ہو، وہ ان دونوں ممالک کو مسلسل ڈسکس کر رہا ہے، اور اس ڈسکشن کی وجہ ہے دونوں ممالک کے درمیان حال ہی میں ہونے والا تنازع، جو ہر گزرتے دن کے ساتھ شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا ہے۔ متنازع زمینی علاقے پر اس وقت دونوں ممالک آلموسٹ حالت جنگ میں ہیں، جس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ دونوں اطراف سے ڈرونز، ایئر پاور اور ہیوی آرٹلری کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے، اور اب تک بعض میڈیا رپورٹس کے مطابق دونوں اطراف سے 100 سے زائد فوجی ہلاک بھی ہو چکے ہیں، اور بعض علاقوں میں مارشل لا بھی نافذ کر دیا گیا ہے۔ یاد رکھیے، اگر یہ تنازع شدت اختیار کرتا ہے تو اس سے تیل کی عالمی سپلائی متاثر ہو سکتی ہے، اور دنیا جو کہ پہلے ہی کرونا وائرس کے باعث ریسیشن میں ہے، اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اس خطرے سے بچنے کے لیے عالمی قوتیں اس تنازع میں کود پڑی ہیں اور کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طرح سے دونوں اطراف سے سیز فائر ہو جائے۔ روس ہو، ترکی ہو، ایران ہو، فرانس ہو، یورپ ہو، امریکہ ہو، تمام عالمی اور ریجنل قوتوں کی یہی کوشش ہے کہ دونوں اطراف میں مذاکرات کا آغاز ہو تاکہ اس کا کوئی پرامن حل نکالا جا سکے۔ لیکن بنیادی سوال تو یہ ہے کہ آخر اس تنازع کی وجوہات کیا ہیں، یہ تنازع ہے کیا، اور دونوں ممالک آخر کیوں برسوں سے اس تنازع میں الجھے ہوئے ہیں۔ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آرمینیا اور آذربائیجان دونوں ہی 1991 سے پہلے سوویت یونین کا حصہ تھے، لیکن 1991 میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد دونوں ممالک نے آزادی کا اعلان کر دیا۔ اگر آذربائیجان کی بات کریں تو یہ آذربائیجان کا نقشہ ہے۔ اس کا رقبہ تقریباً 87,000 مربع کلومیٹر ہے، جہاں پہ 1 کروڑ لوگ رہتے ہیں، اور یہ آذربائیجان کا پرچم ہے۔ دوسری طرف اگر آرمینیا کی بات کریں تو یہ آرمینیا کا میپ ہے، یعنی یہ ایک طرح سے آذربائیجان کا ہمسایہ بھی ہے اور بالکل اس کے بیچ بھی واقع ہے۔ آرمینیا نے بھی 21 ستمبر 1991 کو سوویت یونین سے آزادی کا اعلان کیا تھا، اور اس کا رقبہ صرف 30,000 اسکوائر کلومیٹر ہے، جہاں پہ تقریباً 30 لاکھ لوگ رہتے ہیں، اور یہ آرمینیا کا پرچم ہے۔ اور اگر دونوں ممالک کے ہمسایوں کی بات کریں تو دونوں ممالک کے آس پاس جارجیا، ترکی، ایران اور روس ہیں، اور دونوں ممالک پر ہی ان کے ہمسایوں، خاص طور پر ترکی اور روس کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے۔ اور دونوں ممالک کی اگر جغرافیائی اہمیت کی بات کریں تو جہاں پہ اس وقت دونوں ممالک کے بیچ میں تنازع ہے، یہاں سے تیل کی عالمی سپلائی کے راستے گزرتے ہیں، اور تجارتی راستے بھی انہی دونوں ممالک سے گزر کر جاتے ہیں، کیونکہ جغرافیائی لحاظ سے دونوں ممالک وہاں واقع ہیں جہاں ایک طرف کیسپیئن سی ہے اور دوسری طرف بلیک سی ہے۔ یعنی اگر کیسپیئن سی سے بلیک سی میں کچھ بھی آنے جانے کا سامان وغیرہ ہو یا پہنچانا ہو، تجارت کرنی ہو، تو وہ انہی دونوں ممالک میں موجود راستوں ہی سے ممکن ہے۔ اب اگر بات کریں کہ دونوں ممالک کے بیچ میں اصل میں تنازع کیا ہے
تو اس کے لیے یہ میپ دیکھیے۔ اگر آپ میپ کو دیکھیں تو یہ آذربائیجان ہے جس کا ایک حصہ اس طرف ہے اور دوسرا حصہ یہاں جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی آرمینیا ہے، اور اس کے ساتھ اس کلر میں جو علاقہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آرمینیا ہے، اور ان کے بیچ یہ جو دو رنگوں والا علاقہ ہے یہ متنازع ہے جسے ناگورنو کاراباخ کہتے ہیں، اور یہ 4400 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ ہے۔ اس میں دو رنگ آپ کو نظر آ رہے ہیں، ایک جو اس کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک آزاد علاقہ ہے جسے وہاں کے مقامی باشندے اور لسانی گروہ کنٹرول کرتے ہیں۔ اب ایک طرح سے یہ آزاد تو ہے لیکن اس کا جھکاؤ آذربائیجان کی طرف ہے، یعنی آذربائیجان کا موقف ہے کہ یہ اصل میں اس کا علاقہ ہے۔ لیکن اگر جو دوسرا رنگ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ عالمی سطح پر تو آذربائیجان کا حصہ ہے لیکن یہاں پہ آرمینین فوجیوں نے قبضہ کر رکھا ہے، تو یہ 4400 کلومیٹر کا علاقہ ہے جو دونوں ممالک کے درمیان برسوں سے تنازع کی وجہ بنا ہوا ہے۔ اگر اس تنازع کی ہسٹری کی بات کریں تو اس کی ہسٹری کافی پرانی ہے، یہاں تک کہ دونوں ممالک کی سوویت یونین سے آزادی سے پہلے کا یہ تنازع دونوں ممالک کے درمیان موجود ہے، اور اس کا آغاز ہوتا ہے 1988 میں۔ 1988 وہ ایئر ہے جب سوویت یونین کے خاتمے کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر آنے والے 3 سالوں میں سوویت یونین کا باقاعدہ خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو 1988 میں دونوں ممالک کا اس متنازع علاقے پر کلیم تھا کہ اصل میں یہ آرمینیا کا حصہ ہے یا آذربائیجان کا حصہ ہے، تو اس وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان سوویت یونین کا حصہ ہونے کے باوجود اس متنازع علاقے پر ٹینشنز میں اضافہ ہو گیا، اور یہ اضافہ اتنا شدید نوعیت کا تھا کہ ایک باقاعدہ وار شروع ہو گئی جو 1994 یعنی تقریباً 6 سال تک جاری رہی، اور اس 6 سالہ جنگ میں آرمینیا کا پلڑا بھاری رہا، یعنی کہ وہ جو متنازع علاقہ تھا اس میں اکثر علاقوں پر آرمینین فوجوں کا کنٹرول تھا۔ اس میں نقصان اتنا زیادہ تھا کہ 10 سے 12 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے اور تقریباً 30,000 سے 40,000 لوگ اس جنگ میں مارے گئے۔ 1994 میں امن معاہدہ ہو گیا تو توقع کی جا رہی تھی کہ شاید اب یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے سیٹل ہو گیا ہے، لیکن 2008 میں اس میں دوبارہ سے وہ روایتی قسم کی جو جھڑپیں ہیں ان کا آغاز ہو گیا۔ 2008 میں بھی دونوں ممالک کی اس متنازع علاقے پر شدید قسم کی جھڑپیں ہوئیں، اور جب یہ جھڑپیں ہوئیں تو اقوام متحدہ میں ایک قرارداد پاس کی گئی جس کے مطابق آرمینیا کو آذربائیجان کے علاقوں سے فوج نکالنے کے لیے کہا گیا، کیونکہ یہ جو متنازع علاقہ ہے عالمی سطح پر یہ آذربائیجان کا حصہ ہی تصور کیا جاتا ہے، یعنی اس پر آرمینیا نے غیر قانونی طور پر قبضہ کر رکھا ہے، لیکن آرمینیا نے وہاں سے فوجیں نہیں نکالیں، تو اس کے بعد مسلسل جھڑپیں ہوتی رہیں، اور ان 2 سالوں میں یعنی 2008 سے 2010 تک دونوں اطراف سے تقریباً 74 فوجی ہلاک ہوئے، لیکن یہ جھڑپیں ختم نہیں ہوئیں۔ اس کے بعد 2011 سے 13، 2014 یعنی ہر گزرتے سال میں یہ جھڑپیں جو ہیں ان میں اضافہ ہی ہوتا گیا، یہاں تک کہ 2016 میں دونوں ممالک کے درمیان 4 روزہ آل آؤٹ وار بھی ہوئی، اور اس میں دونوں اطراف سے تقریباً 200 فوجی مارے گئے، اور یہ تنازع آج بھی جاری ہے، یعنی 2020 میں بھی اس میں کسی قسم کی کمی دیکھنے میں نہیں آئی۔ اگر آپ اس چارٹ کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 2008 سے لے کر 2020 تک دونوں ممالک کی طرف سے کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں، جس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اوسطاً ہر سال 40 تا 50 فوجی دونوں ممالک کی طرف سے ہلاک کیے جاتے رہے ہیں، یعنی کوئی بھی سال ایسا نہیں ہے جس میں دونوں ممالک کی طرف سے جھڑپیں نہ ہوئی ہوں۔
یہ بات یاد رکھیے کہ یہ علاقہ دفاعی لحاظ سے، تجارتی لحاظ سے، فوجی لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ایک طرف تو تیل کی عالمی سپلائی اسی راستے سے گزر کر جاتی ہے، یعنی تیل دنیا کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں اسی راستے سے گزر کر جاتا ہے، اور ساتھ ہی اس علاقے میں چونکہ پہاڑ ہیں تو اس لیے دونوں ممالک کے دفاع میں بھی یہ علاقہ اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اسی لیے دونوں ممالک کے درمیان برسوں سے یہ تنازع کی وجہ بنا ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر اس تنازع میں عالمی قوتیں کہاں کھڑی ہیں؟ تو سب سے پہلے اگر ریجنل پاورز کی بات کریں اور ہمسایوں کی بات کریں تو ترکی اور روس اپنے اپنے حمایتیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، یعنی ترکی آذربائیجان کو سپورٹ کر رہا ہے اور روس آرمینیا کو سپورٹ کر رہا ہے۔ ترکی کی سپورٹ اتنی زیادہ اور اتنی واضح ہے کہ اس نے آرمینیا کو فوجی مدد کی پیشکش بھی کر دی ہے، اور دونوں ممالک کے درمیان گزشتہ کئی دہائیوں سے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور دونوں ممالک کے درمیان کئی دفاعی معاہدے بھی موجود ہیں، اور یہاں تک کہ ترکی بطور ملک آرمینیا کو بطور ملک تسلیم نہیں کرتا۔ اور اگر روس کی بات کریں تو آرمینیا میں روس کے دفاعی اڈے، فوجی اڈے موجود ہیں، لیکن ایران اس سارے معاملے میں ہمیشہ خاموش رہا ہے، اور اب کی بار بھی ایران نے پیشکش کی ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے، یعنی ایران کی یہ کوشش ہے کہ یہ معاملہ کسی طرح سے سیٹل ہو جائے، کیونکہ ایران کا جو تیل ہے وہ بھی بعض اوقات انہی راستوں سے گزر کر دنیا کے دوسرے حصے تک پہنچتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر عالمی قوتوں کی بات کریں، یعنی کہ امریکہ، چین، اسپین، تو انہوں نے سیز فائر پر زور دیا ہے اور دونوں ممالک سے کہا ہے کہ وہ مذاکرات کی میز پر آئیں اور مسئلے کا پرامن حل نکالیں، اور ساتھ ہی یورپین یونین نے بھی اس بات پر زور دیا ہے کہ تنازع کو مزید ہوا نہ دی جائے، کیونکہ یہ عالمی امن کے لیے بھی خطرے کا باعث بن سکتا ہے، اور عالمی تجارت کے جو راستے ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ وہ صورتحال ہے جو اس وقت آرمینیا اور آذربائیجان کے بیچ میں ڈیولپ ہو رہی ہے۔ اگر یہ تنازع شدت اختیار کرتا ہے تو اس علاقے سے نکل کر باہر بھی اثرات ہوں گے، اور عالمی قوتوں کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ آج کے اندراج کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔